الحمد لله الذي تفرد عن خلقه ربا إلها واحدا أرسل رسوله خير الناس طه المصطفى معلما وهاديا ومرشدا صلاة ربي تتغشى المصطفى والآل والأصحاب مع نجم بدا لي خمسة في بها حر الوباء الحاكمان المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أصحابك يا وعلى آلك يا سيدي يا فاطمة اس دنیا چ بھلدے رہے سارے کی ہویا جے ایک محب اللہ بھلیا سبحان اللہ اس دنیا چ بھلدے رہے سارے بھل بھل کے کئیاں نو راہ لبے کوئی آج بھلا کوئی پار بھلا کوئی ایک بار بھلا کوئی لکھ بار بھلا نہیں بھلا ایک پتر فاطمہ دا ہیٹ تلوار بھی نہیں نماز بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو قرآن جن کے قصیدے پڑھتا ہے وہ میرے نبی کی اہل بیت ہے، احادیث جن کے درجے بیان فرماتی ہیں وہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں۔ صحیح بخاری بتاتی ہے کہ حسنین کریمین جگر گوشہ رسول ہے۔ کتاب صحیح مسلم بتاتی ہے کہ حسنین کریمین خون رسول ہیں۔ کتاب جامع ترمذی بتاتی ہے کہ حسنین کریمین بوسہ گاہ رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتاب ابن ماجہ بتاتی ہے کہ حسنین کریمین نواسہ رسول ہیں۔ کتاب صحیح ابن حبان بتاتی ہے کہ حسنین کریمین آقا کو عزیز تر ہیں۔ کتاب مسند ابی یعلا بتاتی ہے کہ حسنین کریمین رب کے قریب تر ہیں۔ کتاب سنن نسائی بتاتی ہے کہ حسنین کریمین میرے آقا کے دل کا سکون ہے۔ کتاب المعجم الاوسط بتاتی ہے کہ حسنین کریمین جنت کے روشن ستون ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور کتاب اللہ بتاتی ہے کہ اعلیٰ شان ہے، اعلیٰ صفات ہے، اعلیٰ صفات ہے، نبی کے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی نوازوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت کر، جو ہے آپ کی جب ہے ہی یہ سوچوں سے بلند تر، پھر مولویوں کو وقت کس نے ڈالا ہوا ہے کہ وہ جناب پیمانے لے کے انچی ٹیپ لے کے ماپ رہے ہیں کس کی شان زیادہ ہے کس کی شان۔ اللہ کے بندے یہ مولویوں میں ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، خون رسول میں یہ نہیں ہوتا، ان میں پاکی دیکھی جاتی ہے، ان میں ایک دن کا بچہ بھی بے مثال ہے، ان میں 80 سالہ ہے تو وہ بھی بے مثال ہے۔ یہ تو مولویوں کے اندر چلتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ کمزور ہے یہ تگڑا ہے یہ بڑا ہے، سمجھائے؟ خون رسول کے بارے میں یہ باتیں مولویوں کو نہیں کرنی چاہیے، تو جو ہے آپ کی اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک تیرے رب کا ارادہ ہے، کس کا جی؟ اللہ کا ارادہ، اللہ، قرآن بھی اللہ کا، رسول بھی اللہ کا، بندے بھی اللہ کے، اعلان بھی اللہ کا۔ جو قرآن سے بھاگے وہ بھی بے ایمان، جو رسول اللہ سے بھاگے وہ بھی بے ایمان، جو اللہ کے فرمان سے بھاگے وہ بھی بے ایمان۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، تیرے رب کا یہ ارادہ ہے، تیرے اللہ کا یہ ارادہ ہے کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے حبیب تیرے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو ہم دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہیں خوب پاک صاف ستھرا کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ تھا اس آیت کا۔ اب انما ہے کلمہ حصر، انما کیا ہے؟ کلمہ حصر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان کی ضرورت نہیں آپ کو بتانے کی، آپ کو یاد میں نہیں رہنا۔ کلمہ حصر، انما پہلے لفظ پہ بات کر رہا ہوں میں، توجہ کیجیے گا، انما کلمہ حصر ہے۔ انما کیا ہے جی؟ کلمہ حصر ہے۔ ایک ہوتا ہے حصار، باڑ لگانا، پردہ کرنا، 4 دیواری کرنا، وہ بتاتا ہے کہ موصوف کی الگ تھلگ شان کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں انما استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح دیکھیں آپس میں بھائی کبھی کبھی سکھ اور ہندو بھی بن جاتے ہیں، آپس میں سکھ اور ہندو بھی بھائی بن جاتے ہیں، کبھی کبھی آپس میں عیسائی اور یہودی بھی بھائی مذہب دونوں کا کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ، نظریہ علیحدہ علیحدہ، افکار علیحدہ علیحدہ، نبی علیحدہ علیحدہ، کتابیں علیحدہ علیحدہ، لیکن آپس میں کیا بن جاتے ہیں؟ بھائی۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا ساری دنیا کے بھائی ایک طرف، مومن بھائی ایک طرف ہے۔ یعنی جہاں پہ کسی کی انفرادیت بیان کرنی ہو، جہاں پہ کسی کو الگ تھلگ بیان کرنا ہو، وہاں پہ لفظ انما آئے گا۔ اب دیکھیے ہم روزانہ مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے اپنی سبزی پہ کریں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لباس پہ، بیوی پہ، بچوں پہ، گھر بار میں، اپنی ضروریات زندگی، اپنی گاڑی پہ خرچ کرتے ہیں پیسہ، لیکن اللہ فرماتا ہے تم جتنے مرضی خرچ کرتے رہو مال، انما الصدقات للفقراء والمساکین، پھر انما آیا شروع میں، کیا ہے جی؟ فرمایا جو سارا دن خرچ کرتے ہو وہ مال اور ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ مال اور ہے۔
ٹھیک ہے جی، میں لفظ انما بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، حبیب تیرے رب کا ارادہ ہے کہ تیری اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر۔ کیا کر دے جی؟ دور کر۔ اب دیکھیے، اور انما نے بتایا کہ دنیا میں بھائی بھائی اور بھی ہیں، لیکن جو مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں نا وہ الگ تھلگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مال روزانہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس آیت نے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے نا اس کا معیار، دوسرا مال جو آپ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہو وہ اور ہے، لیکن اس کی شان اور ہے، اس کی حیثیت اور ہے، اس کی عظمت اور ہے، اس کا معیار اور ہے جو اپنے لیے خرچ کرتے ہو، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا مقام بھی اور ہے، اس کا احترام بھی اور ہے، اس کا انعام بھی اور ہے۔ پھر دیکھیے، پھر قرآن میں بابا سمجھ آ رہی میری بات؟ تیسری جگہ پہ ارشاد فرما انما انا بشر مثلکم، حبیب بے شک آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، ادھر بھی شروع میں لفظ انما فرمایا یہ سارے بشر اور ہیں، آمینہ کا لال بشر اور ہے، فرمایا آپ فرما دو انہیں، انما شروع میں لگا دیا ہے۔ انما نے بتا دیا تھا کہ جو اس کے بعد بیان ہوگا نا اس جیسا کوئی دوسرا، جس طرح مال کے شروع میں یہ آیت آئی ہے صدقے کے شروع میں، اس نے بتا دیا کہ دنیا میں خرچ کرنا اور ہے، لیکن اس کے خرچے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ اور ہے۔ سارے لوگ آپس میں پوری دنیا کے مذہب والے بھائی بھائی بن جائیں، ان سب کا معیار اور ہے، لیکن مومن کی شان اور ہے۔ ادھر فرمایا ساری دنیا بشر ہے، ساری دنیا کے انسان کیا ہیں جی؟ بشر ہیں، یہ بشر اور ہیں، وہ بشر اور ہے۔ انما انا بشر، انما شروع میں آیا، ٹھیک ہے جی۔ انما کیوں آتا ہے؟ یہ موصوف کی شان کی انفرادیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ادھر جب نبی کی اہل بیت کی بات کی ہے، اللہ نے کہاں سے شروع فرمایا؟ انما یرید اللہ، فرمایا تم گھر والے تو تمہارے بھی ہوں گے، لیکن تمہارے گھر والے اور ہیں، نبی کے گھر والے اور ہیں، تمہارے گھر والے اور ہیں، نبی کے گھر والے اور ہیں، اس لیے کہ یہ دیوار لگا دی ہے درمیان میں، جو اندر والے ہیں وہ باہر والوں جیسے نہیں ہیں، جو باہر والے ہیں وہ گھر کے اندر والوں جیسے نہیں ہیں، جو باہر والے ہیں وہ ہمیشہ ان کے حبدار بن کے رہیں گے، جو اندر والے ہیں وہ بہشت کے سردار بن کے رہیں گے۔ تو جو ہے جی، جو باہر والے ہیں ان کی بقا یہ ہے کہ وہ ان کے حبدار بن کے رہیں گے۔ کیا بن کے رہیں گے جی؟ حبدار سمجھ لو نا، محبت رکھنے والا، پیار کرنے والا، ان کی تعظیم کرنے والا۔ باہر والے ان کی تعظیم کرنے والا، ان کے حبدار بن کے رہیں گے، جو اندر والے ہیں وہ جنت کے سردار بن کے رہیں گے۔ آج لوگوں نے اہل بیت کی محبت کو دل میں پالا ہے اور صحابہ کے بارے میں باتیں کی، صحابہ کے بارے میں کیا کی؟ باتیں کی۔ وہ ادھر سے ایک اٹھا ہے سندر کا، وہ جناب روزانہ کہتا ہے یزید حق پہ ہے، یزید حق پہ، ہاں کہتا ہے یزید حق پہ۔ اب دیکھو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، زبان درازی کرتا ہے، کبھی نبی کے گھر والوں پہ بات کرتے ہیں، کبھی نبی کے صحابہ پر بات کرتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ لو جی، لفظ انما، انما کلمہ حسر، ہاں فنان احمد صرف کا مسئلہ ہے کہ نحو کا، نحو کا، یہ نحو کا مسئلہ ہے، ہاں یہ کلمہ حسر ہے،
یہ آ کے بتاتا ہے کہ باہر والے اور ہیں، نبی کے گھر والے اور ہیں، نبی کے گھر والے اور ہیں، آپ کے بھی گھر والے، نبی کے بھی گھر والے، لیکن یاد رکھنا تیرے گھر میں جبریل نہیں آتا، ان کے گھر میں جبریل آتا ہے، تیرے گھر میں کلام نہیں آتا، ان کے گھر میں کلام جلیل آتا ہے۔ یعنی پوری امت اور ہے، نبی کے گھر والے اور ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک گھر والوں کی شان اور ہے۔ ہم نے شان اہل بیت سیکھی ہی صحابہ سے، لو جی بات ہی ختم کریں، ہم نے صحابہ سے سیکھی ہے، کس کی؟ اہل بیت کی شان۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب المعجم الکبیر کی حدیث ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن پاک آئے ہیں، آپ نے امیر المومنین کو، جس کے سامنے چڑیا بھی پر نہیں ہلاتی، آ کے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارے بابا کے ممبر سے نیچے آ جاؤ، ہمارے بابا کے ممبر سے نیچے آ جاؤ۔ تو جو ہے آپ کی اتنا بڑا امیر المومنین کہ کیسر و کسرا کی بنیادیں ہل جاتی ہیں جس کے تصور سے، وہ امیر المومنین کی عاجزی دیکھیں، ممبر چھوڑا ہے، نیچے آئے ہیں، سر سے امامہ شریف اتارا ہے، فرمایا بیٹا یہ ممبر بھی تمہارا ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ ممبر ہمارا ہے، یہ تمہارے بابا کا ہے، بلکہ ہمارے سر پہ جو بال ہیں یہ بھی آپ کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ بتاؤ حضرت خلیفہ ثانی نے ہمیں اہل بیت کی شان بتائی ہے کہ نہیں؟ بولیے بولیے، بتائی ہے؟ یعنی ہمارا دعویٰ، ہمارا یقین ہے کہ ہم نے شان اہل بیت کس سے سیکھی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں یار، کبھی صحابہ کے بارے میں زبان درا دی، کبھی اہل بیت کے بارے میں۔ ہم نے شان اہل بیت کس سے سیکھی ہے؟ اسے جی صحابہ کرام سے، اور امام حسن پاک نے صلح کس سے کی ہے؟ صحابہ سے، حضرت امیر ماں، اور صحابہ کی شان ہم نے کس سے سیکھی ہے؟ اہل بیت سے۔ اہل بیت کی شان کس سے سیکھی ہے؟ صحابہ سے۔ میں نے پچھلے جمعے غالباً یہ روایت پڑھی تھی، دیکھیے امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں، توجہ سے یہ حدیث پاک روایت سنیے کہ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں امام حسین پاک جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، آپ بیٹھے ہیں پاؤں لٹکا کے، کس پہ؟ پتھر پہ، کس پہ بیٹھے ہیں؟ یہ میں نے پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی روایت۔ تو حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا صاحب آپ نے اپنے کپڑے سے فجعل ابو ہریرہ ان قدمیہ بطرف ثوبہ، کہ اپنے کپڑے کے کونے سے حضرت امام حسین پاک کے پاؤں صاف کرنا شروع کیے۔ اتنے بڑے صحابی رسول اور حافظ احادیث رسول اور میرے آقا سے اتنی شانیں اور بشارتیں سننے والے صحابی، میں نے کہا ہے نا کہ ہم نے صحابہ سے شان اہل بیت سنی ہے، ٹھیک ہے، کپڑے سے صاف کر رہے ہیں، کہتے ہیں فقال الحسین یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، حضرت امام حسین پاک بولے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فقال ابو ہریرہ دعنی فواللہ لو یعلم الناس منک ما عالم الحملوک علی رقابہم، عرض کیا شہزادے جو تیری شان میں جانتا ہوں، اگر دنیا کو پتہ چل جائے لوگ اپنے آپ کے قدم اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرے زمین پہ آنے لگے۔ یہ کس نے شان اہل بیت بتائی؟ یعنی یہ صحابہ کے عمل نے بتایا ہے کہ اہل بیت کے ادب کا معیار بھی یہ ہے، ان کی طہارت کا معیار بھی یہ ہے۔ تو جو ہے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، تیرے رب کا ارادہ ہے کہ پاک کرے کس کو؟ حبیب تیرے گھر والوں کو،
کس کو جی؟ تیرے گھر والوں کو کیا کرے؟ پاک کر دے. کیا کر دے؟ پاک کر دے. اچھا آپ کو پتہ ہے گھر اللہ کا اپنا بھی ہے؟ تو بولو تو صحیح یار. ایک گھر اللہ کا، ہاں کون سا بڑا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے. ادھر فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ حبیب تیرے گھر والوں سے میں ہر عیب کو صاف کر دوں، ہر گندگی کو دور کر دوں. کس سے؟ کس کا ارادہ ہے؟ اچھا نہیں آسان کرتے ہیں. یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ گھر کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. صاف کرنے کا ارادہ کس کا ہے؟ اب کعبہ گھر کس کا ہے؟ اپنا گھر تو صاف نہیں کیتا. اپنے گھر کی باری آئی ہے تو فرماتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. میں نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا ہے کہ میرا گھر صاف کرو. میرا گھر کیا کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ میرے گھر کو صاف کرو. یعنی اپنے گھر کے لیے حکم کس کو دیا ہے؟ نبیوں کو. لیکن جب میرے اور تیرے نبی کے گھر کی باری آئی فرماتا ہے نبیوں ایک طرف ہو جاؤ، جبریل ایک طرف ہو جاؤ، فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ. تیرا رب جو ہے وہ تیرے گھر کو صاف ستھرا کرنے کا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کس کا ارادہ ہے صاف کرنے؟ کس کا جی؟ اللہ کا ارادہ ہے. اب دیکھیے اللہ تو روزانہ ارادے فرماتا ہے. اللہ تو روزانہ، آج اس کا ارادہ تھا کہ دھوپ نکلے، دھوپ نکلی. کل ہو سکتا ہے اس کا ارادہ ہو کہ بارش ہو، ہاں جی بارش ہوگی. آج گرمی ہے، ہو سکتا ہے کل اس کا ارادہ ہو کہ ہوا چلے. یعنی وہ اس کے اپنے ارادے ہیں، وہ کسی سے پوچھ کے ارادے تھوڑی بناتا ہے. مالک ہے، یعنی مالک ہے، وہ کسی سے ارادے پوچھ کے نہیں بناتا. یہ لیکن یہ ارادہ کیا ہے، اس کو چھپا کے نہیں رکھا. کل بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ ارادہ اس نے چھپا کے رکھا. جو بے اولاد ہے اس کے گھر کو کل کو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ارادہ اس کا ہے، اس نے چھپا کے رکھا ہے. جو آج مالدار ہے کل غریب ہو جائے گا، یہ ارادہ کس کا ہے؟ یہ علم اس کے پاس ہے. اس نے ظاہر نہیں فرمایا، اس نے ظاہر نہیں فرمایا. لیکن حبیب کے گھر والوں کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو کھلا اعلان فرما دیا. کھلا اعلان کہاں کیا ہے؟ قرآن میں. کس میں جی؟ فرمایا حبیب تیرے اہل بیت کی پاکی کا اعلان تیرا رب رحمان خود قرآن میں کر رہا ہے. اس لیے کہ قیامت کی صبح تک نہ قرآن کا حرف بدل سکے گا، نہ تیری اہل بیت کی طہارت کا شرف بدل سکے گا. قرآن بھی نہیں بدلا جائے گا، احکام قرآن بھی نہیں بدلے جائیں گے، اہل بیت کی طہارت کے معیار بھی نہیں بدلے جائیں گے. اچھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آج تک آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال پاک کے وقت حضرت امام حسین پاک کی عمر کتنی تھی؟ بتائیں جی. سارے اہل بیت کے دیوانے غلام بیٹھے ہیں نا. امام حسین پاک کی عمر پاک کتنی تھی جب آقا کا وصال پاک ہوا؟ 7 سال. ہاں 7 سال. ٹھیک. حضرت امام حسین پاک کی عمر پاک جو ہے نا وہ 7 سال کے قریب تھی یا 7.5 سال تھی جب آقا کا وصال ہوا. آپ کی شہادت پاک کتنی عمر میں ہوئی ہے؟ حضرت امام حسین پاک کی شہادت جب ہوئی ہے کتنی عمر تھی آپ کی؟ 57 سال. 57 سال سے کچھ اوپر. ہمارے علماء ہمارے ممبروں پر خطیب نقیب ادیب بات کرتے ہیں، بچپن کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ جتنے فضائل سناتے ہیں بچپن کے سناتے ہیں نا. بچپن کی بات کتنی عمر میں سرکار کا وصال پاک ہوا؟ اس وقت عمر کتنی تھی امام حسین پاک کی؟ 7 سال.
اب 7 سال سے مولوی فوراً جمپ کرتے ہیں، 57 سال پہ پہنچ جاتے ہیں، 50 سال درمیان میں سے توجہ کرنی آپ نے کہ فوراً بچپن سے اٹھاتے ہیں تو کربلا میں چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کربلا میں۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ فتنہ کیوں پڑا، یہ صحابہ اور اہل بیت کے لوگوں نے اختلاف کیوں بنا لیے۔ یہ پوچھو آج ممبر پہ بیٹھنے والوں سے کہ اس وقت امام پاک کی عمر 7 سال یا 7.5 سال ہے جب آقا کا وصال پاک ہوا۔ آپ کا وصال پاک ہوا ہے 57 سال، شہادت ہوئی ہے 57 برس کی عمر میں۔ اب کتنے سال باقی ہیں؟ تقریباً 50 سال کی سیرت کدھر گئی ہے؟ پوچھو مولویوں سے۔ 50 سال کا حسین بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ پوچھنا چاہیے۔ میں غلط بات کر رہا ہوں جی؟ میں نے یہ علماء میں تقریر کی ہے پرسوں کہ پوچھو مولویوں سے کہ 50 سال کا حسین کدھر گیا ہے؟ بتاؤ ان کو کیا کیا سنایا آج تک؟ کیا آپ نے سنا ہے؟ آپ نے جتنی شانیں سنی ہیں آپ نے بچپن کی سنی، جتنی شانیں سنی ہیں کہاں کی سنی ہے؟ بچپن کی سنائی ہے نا۔ سرکار نماز پاک پڑھ رہے ہیں، حسن و حسین کاندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، بالکل حدیث پاک ہے، اسی طرح کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ آگے ہیں، گرنے لگے ہیں، سرکار نے خطبہ چھوڑ کے ان کو پکڑا ہے۔ یہ مجھے بتائیں جی، یہ لیاز صاحب آج تھوڑے کو پوچھنا میں، یہ بڑے ہونے دیا گلاں نے کہ بچپنے دیا؟ بچپنے دیا نا۔ تو جب سرکار کا وصال پاک تو ہو گیا، 7.5 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین پاک کی تقریباً، لیکن وہ 50 سال کے فضائل کدھر گئے؟ ہاں پیسہ لگایا گیا پیچھے علماء کو، پیچھے دور کے اندر، کہ تاریخ میں ان کی سیرت نہ لکھنا۔ تاریخ یہ ظلم کیا ہے، یہ اس وقت ظلم ہوا ہے جب ہم نے صرف تقریر پہ نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ مارتے رہے، ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ تو جو ہے آپ کی تو ایسا بات سمجھ آ رہی نا میری؟ 50 سال کے حسین پاک کے فضائل کدھر ہے؟ یہ سوال ہے، تاریخ کے دھانے پہ کھڑا ہے، تاریخ کے گلے کا توق بن گیا ہے۔ بتاؤ 50 سال کا حسین کدھر ہے؟ آپ سب میرے سے زیادہ عمر والے بھی دوست بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں بچپن سے یہ جو آپ نے فضائل سنے ہیں وہ بچپنے کے سنے ہیں نا؟ دسو جی۔ بچپن سے علماء نے جمپ کیا، کہاں چلے گئے؟ کربلا میں۔ کہاں چلے گئے؟ وہ درمیان کے 50 سال کدھر ہیں؟ یہ کیوں اس پہ دھوکہ کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا، 7.5 سال عمر تھی سرکار کے وصال کے وقت امام حسین پاک کی، اگر تفصیل سے ایمانداری سے مؤرخ بیان کرتا تو اسے لکھنا پڑنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور آیا آپ نے خزانوں کے در کھول دیے تھے حسین پاک کے لیے۔ بولو تو صحیح اللہ کے بندو۔ تو جو ہے ہاں یہ یہاں پہ دھوکہ کیا ہے لکھنے والے نے کہ اس کو لکھنا پڑنا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے جب ایران فتح ہوا ہے کتنے خزانے حسین پاک کے قدموں پہ رکھ دیے ہیں۔ یہ ان کو بتانا پڑنا تھا کہ حضرت عثمان ذی النورین جو خالو ہے حضرت امام حسین پاک کے، ان کا کتنا پیار تھا امام حسین پاک سے، یہ بتانا پڑنا تھا۔ یہ کیا کرنا تھا؟ بتانا پڑنا تھا۔ پھر یہ بھی حضرت امام، یہ آپ نے سنی نہیں ہے تاریخ میں واقعہ یہ کہ حضرت امام حسن پاک کھیل رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے بیٹے، بابا جی وقت کا امیر المومنین ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب، ان کے بچے کھیل رہے ہیں حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے بچے تانا دے دیتے ہیں، بچے تانا دے دیتے ہیں۔ امام حسن پاک نے ادھر ہاتھ رکھ کے نا حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہا کہ تمہارا بابا ہمارے بابا کا غلام ہے۔ آپ سمجھے نہیں ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر
وہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ امام حسین اور امام حسن پاک ہے. جتنی عمر ان کی اتنی عمر ان کی. وہ کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ گرمی سردی ہوئی ہے، امام حسن پاک نے فوراً یہ بات کر دی کہ تمہارا باپ ہمارا غلام ہے، ہمارے باپ کا، غلام ہے، تیرا بابا ہمارے بابا کا غلام ہے، تمہارا بابا ہمارے نانا کا غلام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بچپنے کی عمر ہے، فوراً دوڑے ہوئے آئے کہ میرا باپ تو امیر المومنین ہے، امیر المومنین آئے ہیں بابا جی. خطبہ ہو رہا تھا، ماحول بڑا سجا ہوا تھا، غلام سارے بیٹھے تھے. حضرت عمر پاک منبر پر تشریف فرما ہے. سننے والے بھی اہم، سنانے والا بھی اہم. سننے والے غلام رسول، سنانے والے خلیفہ رسول. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر اندر آ گئے. عرض کیا بابا جی بات روکیں، بڑے اہم مسئلہ پوچھنا ہے. کہا بیٹا کیا پوچھنا ہے؟ کہا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہے نا حسن، امام حسن کا نام آیا. حضرت عمر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کیا کہا ہے حسن نے؟ کہا مجھے حسن نے کہا ہے کہ تمہارا بابا ہمارے بابا کا غلام ہے، تمہارا بابا ہمارے بابا کا، ہمارے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے فوراً کہا بیٹا یہ چمڑے کا ٹکڑا پکڑ، یہ قلم پکڑ، حسن کو کہو یہاں لکھ دیں کہ ہم ان کے غلام ہیں. فرمایا بیٹا دیر نہ کر، اگر موج میں آ کے سید نے کہہ دیا ہے تو جو ہے یار کیا سمجھے اللہ کے بندے، اگر موج میں آ کے ابن زہرا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں تو انہیں کہیں کہ یہاں لکھ کے دے. حضرت عبداللہ ابن عمر بچے تھے، کہنے لگے بابا حسن نے یہ بات کہی، آپ یہ بات مان گے؟ کہا ہاں مان گیا. کہا بابا آپ تو سارے عرب کے سردار ہو، آپ کا سکہ تو ایران پہ بھی چلتا ہے، تہران پہ بھی چلتا ہے، یمن پہ بھی چلتا ہے، سوریا پہ بھی چلتا ہے، شام پہ بھی چلتا ہے، جتنی ریاستیں ہیں آپ کا سکہ چلتا ہے، آپ کا ڈنکا چلتا ہے، آپ ہم واقعی ان کے غلام ہیں؟ کہا ہاں بیٹا دیر نہ کر، حسن کو کہو یہاں لکھ دیں کہ ہم ان کے غلام ہیں. قیامت کا بازار بھی تو لگنا ہے نا، تو لوگ کوئی عمل لے کے آئیں گے، لوگ کوئی عمل لے کے آئیں گے. عمر اس دن حسن کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ دکھائے گا کہ یہ دیکھ لو جی ہم نبی کے گھرانے کے غلام ہیں. تو جو ہے آپ کی فرمایا لوگ اپنی اپنی تحریر پیش کریں گے لیکن میں حسن پاک کی تحریر پیش کروں گا. بچہ کہنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بابا واقعی ان کی تحریر ادھر بھی چلتی ہے. یار سمجھے ہی نہیں ہو بابا، کیا واقعی ان کی تحریر جو ہے وہ ادھر بھی چلتی ہے؟ بابا نظام بدل جائے گا، جہان بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، پھر بھی ان کا نام وہاں پہ چلے گا. کہا بیٹا چلے گا، تو بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا ان کی شان کیا ہے. اس لیے بیٹا جو ان کی تحریریں ہوتی ہیں وہ تحریریں نہیں ہوتی، وہ جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں. کہا بیٹا جو ان کے ہاتھ کی تحریریں ہوتی ہیں وہ جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں، تو جا کے کہو کہ لکھ کے دے دے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابا میں نے نہیں جانا، مجھے بات سمجھ ہے، ابھی میں اس سے جھگڑ کے آیا ہوں امام حسن پاک سے. بچے پہ بچپن تھا نا، اتنی عمر ہی ان کی، اتنی عمر ان کی، 8 سال کے اگر وہ ہیں تو یہ بھی 8 سال. کہا ابھی میں جھگڑ کے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے بچے جس سے ناراض ہو کے آئیں اس بچے کے پاس بچے کو فوراً بھیجیں تو جاتا ہے؟ بتاؤ یار بولو تو صحیح نا اللہ کے بندو، جاتا ہے جی؟ نہیں نہ جاتا چوہی صاحب. لیکن امام حضرت عمر پاک راضی کر رہے ہیں شہزادے کو کہ جاؤ ان سے لکھوا کے لاؤ کہ واقعی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے
بڑا برجستہ جملہ کہا، بابا آپ پورے عرب کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا چپ کر، عرب کا سردار ہونا اور ہوتا ہے، جنت کا سردار ہونا اور ہوتا ہے۔ فرمایا تیرا باپ عرب کا سردار ہے، ان کا باپ جنت کا سردار ہے، وہ خود بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہے، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا نانا نبیوں کا سردار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ سبحان اللہ۔ پوچھو لوگوں سے کہ 50 سال کا امام حسین کدھر ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ ہمیں بچپن کی بات بتاتے ہو یا شہادت کی بات؟ بچپن کی بات بتاتے ہو یا شہادت کی؟ اور شہادت کو اس طریقے سے بیان کر کر کے لوگوں نے شہادت میں بھی شک پیدا کر دیا، شک پیدا کر دیا یار۔ کچھ لوگ کربلا کا واقعہ سن کے رونے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ سن کے ہنسنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک کہانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کہانی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ایک کہانی نہیں ہے۔ صرف یہ بات اس وقت لوگوں نے کرنے کی جرت کی ہے جب آپ کا دل سے تعلق اہل بیت سے کمزور پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا جی؟ چھوٹا ظلم نہیں ہوا، چھوٹا ظلم نہیں ہوا، چھوٹا ظلم نہیں ہوا۔ کربلا کے میدان کے اندر چھوٹا ظلم نہیں ہوا۔ امام دہلوی فرماتے ہیں کہ جس دن امام پاک کی شہادت ہوئی ہے نا، کیا ہوئی ہے جی؟ شہادت ہوئی ہے۔ اس دن کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے لہو نکلتا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، یہ کوئی قصے کہانی ہے؟ کوئی عربی پڑھنے والا ہے جو لائے میرے پاس، میں دکھاتا ہوں۔ صرف ظلم کہاں پہ ہوا؟ ہمارے جو کچھ واعظین تھے نا، ان کا مطالعہ نہیں تھا ان کتابوں تک، ان کی رسائی نہیں تھی، انہوں نے جھوٹ بنا کے نا اس واقعے میں بیان کرتے گئے، بڑھاتے گئے اس کو، کیا جی؟ 4 ٹکے بٹورنے کے لیے اس واقعے کو جھوٹ بیان کرتے رہے۔ لیکن سچ بیان کرو۔ تم کہتے ہو امام پاک شہید ہو گئے، اللہ کے بندو صرف شہید ہوئے ہیں امام حسین پاک اور آپ کا کنبہ، اور آپ کو نہیں پتا کہ میرے آقا کی صحیح حدیث ہے، کیا جی؟ صحیح حدیث ہے، اہل حدیث بھائیوں نے بیان کی ہے۔ یہاں سے اس حدیث کا معیار دیکھ لو کہ اہل حدیثوں نے خود اس حدیث کو بیان کیا ہے، سچی سکہ حدیث ہے، معتبر حدیث، صحیح حدیث ہے، کہ جب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں جس دن 10 محرم شریف کا دن تھا نا، میں اس دن بیٹھا ہوں، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں سرکار کو دیکھا ہے، سرکار کی داڑھی پاک پر بھی گرد پڑی ہوئی ہے، بالوں زلفوں پاک پر بھی گرد پڑی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج میرا حسین شہید ہو گیا کربلا میں؟ فرمایا میں صبح سے ادھر تھا۔ میں کیا کہاں تھا جی؟ یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میں شروع سے میں صبح سے ادھر تھا۔ میرے پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وصال کے بعد بھی حسین کا غم نہیں بھولا۔ یہ امت کیسی ہے کہ جو بھول گئی ہے؟ حضرت امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد 18 سال تک مسکرا کے بات نہیں کی۔ کتنے جی؟ 18 سال مسکرائے نہیں ہیں جنہوں نے دیکھا تھا۔ مولوی کو کیا پتا ہے یا ہمیں سننے والوں کو کیا پتا؟ یہ ان سے پوچھو کہ جن کا گھرانہ گیا ہے۔ آج کوئی اپنا ایک بیٹا دینے کو تیار نہیں ہے تو کتنے دیے ہیں حسین پاک نے؟ امام حسن پاک کا بھی دیا، وانجے بھی دیے ہیں، چچا زاد جو ہیں ان کے بیٹے بھی دیے ہیں۔ کدھر دیے ہیں؟ کرب و بلا میں۔ ہم نے واقع قصے کہانیاں سن کے ایسا اس کا تاثر بنا دیا ہے، اب جو مولوی سر سے بیان کرے گا رلائے گا، اس پہ ہم رونا آ جاتا ہے ہم کو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ کربلا کے اندر کیا ہوا؟ جب کربلا کی جنگ ختم ہوئی ہے، رات کا جب وقت ہونے والا تھا، امام حسین پاک علیہ السلام کا سر انور کاٹ دیا گیا ہے۔ آپ کے سر کو میں یہ اسد الغابہ سے بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث
کیا کیا ہے؟ آپ کا سر انور کاٹ کے فوافدا ماہ الراسا الی یزید، سر بھیجا گیا ہے یزید کے پاس. کس کے پاس جی؟ بولیے گا کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ یزید کے پاس. سر انور کہاں؟ نیزے کے اوپر. کس کے اوپر جی؟ نیزے کے اوپر. میں جھوٹ بیان نہیں کروں گا الحمدللہ، میں وہ بیان کروں گا جو میں نے پڑھا ہے، جو میں دکھا سکتا ہوں، اور صحیح روایت میں دکھا سکتا ہوں. کیا جی؟ سر انور کو ادھر رکھا گیا، سر انور کو نیزے کے اوپر رکھا گیا. اور جب شام کے بازاروں سے وہ گزر رہا تھا نا قافلہ لے کے سر حسین، ایک عیسائی کھڑا تھا راستے میں، ایک عیسائی تھا، وہ ایک مسلمان کو بازار میں پوچھنے لگا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا چہرہ ہے کہ جدھر سے گزر رہا ہے بس نور ہی برستا جا رہا ہے، یہ کس کا ہے سر؟ اس بابے نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے کا سر انور ہے جو نیزے کی نوک پہ ہے. تو کہتے ہیں وہ عیسائی کہنے لگا بس بے شک نواسا بھی سچا ہے، نانا بھی سچا ہے. کہا تو کس طرح سچے کہہ رہا ہے، تو عیسائی ہے. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے شہید کیا ہے وہ سارے نیچے رہ گئے ہیں، حسین کا سر پھر بھی اونچا ہے، حسین کا سر پھر بھی اونچا ہے، حسین پاک کا سر پھر بھی اونچا ہے. میرے آقا کی سچی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا انا شجرۃ، میں درخت ہوں. میں کیا ہوں جی؟ انا شجرۃ وفاطمۃ حملھا، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، وعلی لقاھھا، علی اس کا گوشہ ہے، والحسن والحسین ثمرتھا، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ کہا تھا، یہ حقیقت تو ہر زمیندار مانتا ہے کہ جڑ پاک ہو تو شاخ پاک ہوتی ہے، شاخ پاک ہو تو شگوفہ پاک ہوتا ہے، شگوفہ پاک ہو تو پھل پاک ہوتا ہے، پھل پاک ہو تو تاثیر پاک ہوتی ہے. جڑ کو دیکھو تو نبیوں کا سردار، پھل کو دیکھو تو جنت کے جوانان جنت کے سردار. کیا جی؟ جنت کے جوانوں کے سردار. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں کان یخطبنا، سرکار ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. بولیے گا ذرا، کیا سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ خطبہ دیتے ہوئے اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران، صحابہ کہتے ہیں حسن و حسین آئے ہیں، انہوں نے سرخ دھاری دار کرتے پہنے ہوئے. یار سوچنا ذرا، جنت کے چاند ہوں، کرتا بھی سرخ ہو، میدان دربار جو ہے وہ دربار رسالت ہو، خطبہ ہو رہا ہے، دونوں شہزادے آئے ہیں، امام حسن پاک گرنے لگے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ خطبہ بند کیا. خطبہ کیا کیا جی؟ بولیے. خطبہ آپ نے اتنے صحابہ میں سے کسی کو نہیں فرمایا کہ ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، نہیں، سرکار خود خطبہ روک کے تشریف لے گئے، خود خطبہ روک کے تشریف لے گئے. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے آپ کے بھی ماشاءاللہ نواسے ہوں گے، بچے جو ہیں نا نواسے خود شرارت میں بھی گر جاتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ بچے شرارت میں، ہم انہیں کہتے ہیں اچھا اٹھنے کی کوشش کرو، اٹھ کے میرے پاس آ جاؤ، یعنی جو شرارت سے گرے ہم کہتے ہیں کہ بیٹھا رہنے دو خود ہی اٹھ جائے گا، یعنی جو شرارت سے گرے وہ گرا رہے، ہم انتظار کرتے ہیں اٹھنے کا. لیکن اگر وارث سے طہارت زمین پہ گرے تو نبی پاک نے خود انتظار نہیں فرمایا، اگر فرمایا فلم اصبر، بس مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا. تو اٹھا کے انہیں سینے لگا کے اپنے پاس بٹھایا دونوں کو. امت کو یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں یہ خنجر چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بے ادبیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اتنے پاک ہیں کہ یہ سینوں سے لگانے کے قابل، یہ سینوں سے
لگانے کے قابل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اہل بیت کے اسوہ کو اپنائیں، اہل بیت کی فکر کو پیش کریں۔ جتنے خطیب بیان کر رہے ہیں ذکر اہل بیت، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی ایسا عالم بھی سنیں، کئی ایسے مقررین بھی سنو کہ جو فکر امام حسین بیان کرے۔ کیا جی؟ فکر، ہاں، اگر چاہتے ہو کہ امام حسین پاک سے تعلق بن جائے، یہ یاد رکھو پکا نمازی ہے امام حسین، پکا نمازی۔ میں نے کہا نہیں ہے، بابا بلے شاہ نے کہا تھا، کسی نے کہا کہ وہ تو شاہ عنایت کے پیچھے چل گیا، تو سید ہے، مرشد کی شان میں اتنا دیوانے بن گئے ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بس ہاں کی ہویا جے ایک میں بلا بھلیا، پھل پھل کے کئیاں نو راہ لبے، کی ہویا جے ایک میں بلا بھلیا، اس دنیا جو بلدے رہے سارے، پھل پھل کے کئیاں نو راہ لبے، کوئی آر پھلا، کوئی پار پھلا، کوئی ایک وار پھلا، کوئی لکھ وار پھلا، نہیں پھلا ایک پتر فاطمہ دا، ہیٹ تلوار بھی نہیں نماز پھلا۔ وما علیہ